کیا سجدے کی حالت میں دعا کر سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا سجدے میں قبول ہوتی ہے، لیکن ایک حدیث کو سامنے رکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم دیا۔ دونوں صحیح حدیثیں، اس لیے علماء کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ بھی اصل میں دعا ہی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے جو سب سے برتر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ جب تو سب سے برتر ہے، تو ہر عیب سے پاک بھی ہے، تو میری ضرورت بھی تو جانتا ہے نا، تو میری ضرورتیں بھی پوری کر دے۔ تو یہ گویا اللہ سے مانگا ہی جا رہا ہے۔ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، آپ نے کسی سیٹھ کی تعریف کی کہ یار تم بڑے سخی ہو، تم بہت اچھے ہو، تو آپ اس کو اصل میں ترغیب دے رہے ہیں کہ یار تم ہم پہ بھی کچھ چھڑکاؤ کر دو، تم اتنے سخی ہو، تم اتنے مالدار ہو۔ تو ہم اللہ کی جب حمد و ثنا کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنا بھکاری پن دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم ہیں بھی بھکاری، حقیقت ہے اللہ تو تمام عزتوں کا مالک ہے، تو ہمارا خیال کر۔ تو اس لیے سبحان ربی الاعلیٰ کے جو الفاظ ہیں، یہ اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے طور پہ الگ سے بھی دعا مانگنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن دعا کے لیے ضروری ہے سجدے میں کہ عربی میں ہو اور منقول اور معصور دعائیں ہوں۔ منقول کا مطلب قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعائیں ہوں، وہ دعائیں، کیونکہ نماز میں انسان اپنا کلام نہیں کر سکتا۔ اور آج کل جو یہ سجدے کا رواج چل پڑا ہے نا، بعض لوگ نماز کے بعد ایسے ہی ایک مسجد میں سجدہ کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ کل یہ سجدے شروع ہو جائیں گے اور ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اگر ویسے اپنے گھر میں آپ الگ سے کوئی سجدہ کر کے دعا مانگنا چاہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مسجدوں میں اس کا معمول نہ بنایا جائے۔ اس لیے حضرات فقہا نے اس عمل کو مکروہ لکھا ہے کہ مسجدوں میں نماز کے بعد، سنتوں کے بعد جو لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہ عمل مکروہ ہے۔ اس سے آہستہ آہستہ ایک چیز رواج پکڑ جائے گی اور جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اور پھر لوگ اس کو کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔